إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. محترم بزرگوں اور بھائیوں، مجھے اس وقت مختصر سے وقت میں جس وسیع اور اہم اور بہت عام سے موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے ہماری مشکلات اور ان کا حل. ظاہر سی بات ہے، مشکلات کی فہرست الگ الگ شعبوں اور زندگی کے حصوں کے اعتبار سے دیکھی جائے تو طویل فہرست ہوگی. ہم ایک ایک مشکل کا ذکر نہیں کر سکتے، اور میں ایسا مانتا ہوں کہ مشکلات میں ایک سب سے بڑی مشکل یا سب سے بڑی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کو اس بات کا شعور، احساس اور علم ہی نہیں ہے کہ ہماری مشکلات کیا ہیں. وہ جن مشکلات سے جوجھ رہے ہیں، جن سے گھرے ہوئے ہیں، اور جو مشکلات انہیں مختلف قسم کے سنگین مسائل سے دوچار کر رہی ہیں، اس کا انہیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کس گرتے گڑھے میں جا رہے ہیں، ہم کس محرومی کا شکار ہیں. اگر بعض اعتبار سے یہ دیکھا جائے کہ کچھ دوسرے مسلمان مصیبت میں نظر آ رہے ہیں، تو ایک طبقہ بے حسی کا، غفلت کا اور اپنے آپ میں مستی کا شکار ہے. جو اپنے آپ میں رہ رہے ہیں انہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان کا عقیدہ، ان کا منہج ٹھیک نہیں ہے اور کوئی انہیں احساس دلائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اہم بات نہیں ہے جس پر یہ زور دے رہے ہیں. اہم بات وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا داری اختیار کی جائے، مال و دولت، جائیداد، اسباب اختیار کیے جائیں، دنیا کا اقتدار حاصل کیا جائے. گیہوں اور چاول کے سلسلے میں غور کرنے کے لیے ان کے پاس وقت ہے، لیکن دین کے بارے میں، منہج کے بارے میں اگر کوئی بات کرے تو کہتے ہیں کہ صاحب کون اس جھنجھٹ میں پڑے، ہم دوسروں کے معاملے میں کیوں اڑیں. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے، دین اور منہج کی ان کے نزدیک اتنی قیمت بھی نہیں ہے جتنی گیہوں چاول کی ہے، اپنے بچوں کی ہے، اپنے گھر بار کی ہے، گھر کے ان مسائل کی ہے جنہیں ختم ہو جانا ہے، جن کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں. منہج کی کوئی قیمت نہیں ہے. وہ اپنے حال پر، ہم اپنے حال پر. وہ غلط کر رہا ہے، ہمیں اس سے کیا پڑی؟ یہ تو نبی کا کام تھا، اور ہم تو کچھ اس طریقے کے ذمہ دار بنائے نہیں گئے ہیں. کیوں جھنجھٹ میں پڑیں، اختلاف میں پڑیں، اختلافی مسائل بیان کریں؟ کامن بات. اور یہ بے حسی اور آگے بڑھ کر کہوں بے غیرتی، دین کی بے غیرتی، عزت و آبرو کی بے غیرتی مسلمانوں کے اندر جس طرح بڑھتی جا رہی ہے، اسی طریقے سے مشکلات کا جو کی پرت ہے، طے ہے، وہ دبیز اور گہری ہوتی چلی جا رہی ہے. ہمارے یہاں غیرت کا فقدان، وہ دینی غیرت کہیے، میں نے کہا عزت و آبرو کی. پہلے ایک زمانہ تھا، تاریخ میں پڑھتے تھے کہ مسلم سماج اور معاشرے کی کسی بچی کے تعلق سے اگر یہ سن لیا جائے
کہ اس کا معاملہ کسی غیر سے اس طرح ہو گیا ہے جو ہماری آبرو اور غیرت کے خلاف ہے، تو پورا سماج اس میں بے چین ہو جاتا تھا، اور اس بچی کی یا اس سے تعلق قائم کرنے والے کی خیر نہیں ہوتی تھی، دوسروں میں بھی خوف پایا جاتا تھا۔ ہاں، مختلف اسباب جو تاریخ میں بیان کیے جاتے ہیں، اس میں سے ہندوستان پر محمد بن قاسم رحمہ اللہ کی فوج کے حملہ کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ مسلم عورتیں جو جنوب کے نئے مسلمانوں سے کی بیویاں تھیں، گھر کی تھیں، بیوہ اور بے سہارا ہو کر اپنے مسلم ملک کی طرف واپس جا رہی تھیں، اور یہاں کے قذاقوں نے انہیں اپنے قبضے میں کر لیا، بادشاہ نے کر لیا۔ اس کے انہیں چھڑانے کے لیے، غیرت اور عزت کی حفاظت کے لیے محمد بن قاسم کے لشکر کو آنا پڑا۔ آج اب ہمارے لیے یہ اس قسم کی خبریں بہت عام ہیں، کامن ہیں۔ جو ہمارے اس بات پر اختلاف کرتے تھے کہ عورتوں کو مسجد جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، اس کو مسلکی اختلاف بنا دیا، جبکہ یہ مسلک کا اختلاف ہے وہ نہیں۔ ہمارے ہاں احناف کی کثرت ہے جو اس کی مخالفت کرتی ہے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا میں کوئی قول ایسا نہیں جانتا، اور اہل علم سے میں نے نہیں سنا جو یہ کہتے ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہوں کہ خواتین کو مسجد میں نہ لے جایا جائے، بلکہ ایسی روایتیں سامنے آئی کہ حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ کی والدہ محترمہ ان سے یہ کہتی تھیں کہ آپ مجھے تراویح کے لیے، رات صلاۃ اللیل کے لیے عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی مسجد میں لے چلیں۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ اپنی والدہ کو ساتھ لے کر جاتے تھے مسجد میں نماز پڑھانے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بلا وجہ مشہور کر دیا کہ انہوں نے منع کیا تھا، میں نے تو کہیں نہیں پائی، بلکہ مسجد بھیجنے والی اور نہ روکنے والی روایت بخاری میں، موطا امام مالک میں موجود ہے۔ اتنی غیرت تھی کہ سنت رسول کے تعلق سے کہ مسجد میں اور عیدگاہ میں عورتوں کو نہ بھیجا جائے، اور آج بے غیرتی کا یہ عالم ہے کہ مسجد کے راستے تو ہم نے بند کر دیے دین سیکھنے کے، کیونکہ وہ تو ہماری نظر میں بھی اہم نہیں رہا۔ یہ منہج ہو کہ وہ منہج ہو، دین بار کوئی آدمی ہوتا ہے کہ نہ ہوتا ہو، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ بچے کے لیے سرٹیفکیٹ اور دنیا کمانے کے لیے جو 20 سال 25 سال 30 سال بہت ہوا 40 سال کمائے گا، اس کے لیے ہمیں بڑی فکر ہے، ٹیوشن لگا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں، لیکن ہمیشہ کی زندگی ہمارا بچہ آگ کی انتہائی شدید قسم کی گرمی سے اور دردناک عذاب سے بچ جائے، اس کے لیے ہمارے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ وہ اگر شرک اور بدعت والے منہج پہ چلا جائے، ہمیں فکر نہیں ہے، بلکہ ہم خود ہی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں بڑی مشکل ہے۔ اب یہ سننے میں آتا ہے کہ مسلمان آپس میں یہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی یا فلاں کی بیٹی جو ہے کالج گئی، ان کا ایسا ایسا معاملہ ہو گیا، غیر مسلم سے تعلق ہو گیا، اور بچی یہ کہہ رہی ہے، ابھی کہیں سے سی ڈی آئی، شاید آپ لوگ اس قسم کے واقعات سے واقف ہوں کہ بچی نے کالج کے دوست سے نکاح کر لیا، کورٹ میرج کر لی، ہندو دھرم اختیار کر لیا۔ والدین جب اس سے ملنے گئے تو بچی مجلس میں لوگوں کے سامنے یہ جواب دیتی ہے اپنے والدین کو کہ دیکھیے میں نے ہندو مذہب قبول کر لیا ہے، اور یہ میرے شوہر ہے، میں نے ان سے شادی کر لی ہے، اگر آپ کو مجھ سے ملنا ہے تو آپ ہندو دھرم آپ کو قبول کرنا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے جن نے نہ سنا ہو ان کو شوق لگا، تھوڑی دیر کے لیے غیرت نے جھنجھوڑا ہو، لیکن کیا یہ کیفیت ہماری آج ایک سچے غیرت مند مسلمان کی طرح قائم ہے؟ مسجد سے اٹھنے کے بعد اس کا اثر باقی رہے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا، اور پوری قوم کا یہ معاملہ ہے۔ بے غیرتی بے حسی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، اور جب کوئی قوم اس درجے کو پہنچتی ہے تو اسے دنیا کا کوئی تھپیڑا مارے، کوئی چیز ڈبو دے، کوئی دشمن اس کو ہلاک کرے، کوئی عجیب بات نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اگر میانمار میں پیٹے مارے جا رہے ہیں، کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ شام اور فلسطین میں 20 صدی کے زیادہ پیریڈ سے فلسطین میں اور گزشتہ چند سالوں میں شام میں لاکھوں کی تعداد میں قتل کیے گئے، عزتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور نہ جانے کیسے کیسے نا بیان کردہ مظالم سے دوچار ہو رہے ہیں۔ ہم سنتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اس کا ذکر کرتے ہیں، تھوڑا وقتی طور سے مظاہرہ کرتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہ آنسو، مجھے ایسا لگتا ہے اگر میرے احساسات غلط ہوں تو ہمارا کوئی بزرگ، کوئی جانکار آدمی مجھے بتا دے کہ مولانا صاحب آپ ذرا غلو سے کام لے رہے ہیں، شدت سے کام لے رہے ہیں۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ ہمیں کوئی درد ہے، اور اس کا ثبوت میں یہ مانتا ہوں کہ شام کے مسلمانوں کی خبریں سن کر، دور دراز کے مسلمانوں کی خبریں سن کر کہ ان پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں،
مصیبتوں کا پکے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، ہم تھوڑی دیر کے لیے آنسو بہاتے ہیں، ٹیسلے بہاتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، کسی لیڈر نے اپنی دکان چمکانے کے لیے کوئی احتجاجی جلوس نکالا، بیان بازی کی تو ہم اس کا ساتھ بھی دے دیے، فوٹو بھی کھنچوا لیا اور اس کے بعد اس کی تشہیر بھی کر دی. لیکن کیا ہم اس میں مخلص ہیں؟ مجھے اس لیے یہ چیزیں مخلصانہ نظر نہیں آتی، اور یہ نہیں کہتا کہ مخلص لوگ ختم ہو گئے، عمومی بات کر رہا ہوں، غالب بات کر رہا ہوں. میں اس لیے اس کو صحیح نہیں مانتا کہ اپنے سماج اور معاشرے میں جب میں دیکھتا ہوں اور آپ بھی دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد میں جو مسلمان بھائی بہنیں ہیں، جو رشتہ و پیوند کے لوگ ہیں، جو ہماری دین توجہات کا کے مستحق ہیں، ان کی ہم مدد کریں. اگر اللہ نے ہمیں مال دیا تو مالی مدد کریں، اگر صحیح دین دیا ہے تو انہیں صحیح منہج سے آگاہ کریں. اگر ہمیں سماجی طور سے کوئی قوت دی ہے اور اس پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے ظلم سے بچانے کی کوشش کریں. یہ تو ہم کر نہیں رہے ہیں. ہمارے گھر میں ہماری بیوی، ہمارے بھائی کی بیوی محروم ہے، کوئی حصے بکرے کے صرف بیٹیاں محروم ہیں، بہنیں محروم ہیں، ہماری پیشانی پہ بل نہیں آتا کہ یہ تو چل رہا ہے، کون دلائے گا؟ ہم خاموش ہیں. ہم اپنے گھر کی بچی کا حق نہیں دلا سکتے، دلانے کے لیے بے چین نہیں ہیں. ہم اپنی مجلسوں میں مردہ بھائیوں کے گوشت کھا رہے ہیں، اور اب تو علماء کے بھی گوشت کھائے جاتے ہیں دھوم سے. عرب علماء کہتے ہیں، عرب میں کہا جاتا ہے کہ علماء کے گوشت تو زہریلے ہیں. قرآن نے کہا کہ بھائی، مسلمان بھائی کا گوشت کھانا یعنی غیبت کرنا، اس کا گوشت کھانا ہے، اور علماء کے گوشت تو زہریلے ہیں. آپ اور زیادہ سنگین جرم کرتے ہیں جب علماء کے پر تنقید کرتے ہیں. آج کوئی عالم لوگوں کی ہماری اور آپ کی زبان سے محفوظ نہیں ہے. غیبت ہو، چغلی ہو، اور دوسرے جس قسم کے ظلم ہو سکتے ہیں، گناہ کے جس کو موقع مل سکتے ہیں، ہم کر رہے ہیں. آج کسی نے کہا کہ اچھا وہ ہے جس کو برائی کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے. چور وہ ہے جو پکڑا جا رہا ہے، غیر چور شریف وہ ہے جو پکڑا نہیں گیا ابھی تک. میں استثناء کا قائل ہوں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اچھا نہیں ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں، ہمارے گرد میں، ہماری مجلس میں اپنے بھائی کا گوشت کھایا جا رہا ہے، ہم نہیں کہتے کہ بھائی صاحب غیبت مت کیجیے، یہ حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا. کسی کا حق مارا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ اس بیٹی کا، اس بچی کا، اس بہو کا، اس بھائی کا حق دلا دیں. ہم نے جو مار کھایا ہے اس کو دے دیں. ہم تو قابل اطمینان ثبوت ہونے کی بنیاد پر انہیں رہا کیا جا رہا ہے، اور وہ پھر سے مختلف قسم کی بیان بازیاں کر رہے ہیں اور قوم خاموش ہے. اب جرأت بھی نہیں ہے، دفاع بھی نہیں کر سکتے. ایسا لگتا ہے کہ ہماری ہمتیں ٹوٹ چکی ہیں، زندگی ختم ہو چکی ہے، مردہ قوم ہے. یہ بہت بڑی مشکل ہے. جب ہمیں احساس ہی نہ ہو کہ ہمارے مسائل کیا ہیں تو مسائل کے حل کرنے کی طرف قدم کہاں سے بڑھائیں گے؟ ایک بیمار کو یہی نہیں معلوم ہے کہ میں بیمار ہوں تو علاج کیسے کرے گا. ایک آدمی بدعت کر رہا ہے، اس کو دین سمجھ رہا ہے تو اس سے توبہ تو کرے گا نہیں. جس چیز کو دین سمجھ رہا ہے، اب میلاد نبی کو وہ عید کی طرح منا رہا ہے اور محبت رسول کا مظاہرہ سمجھ رہا ہے، اب جب ہم اس کو ٹوکتے ہیں کہ صاحب یہ اللہ کے رسول کے دین کی پیروی نہیں ہے، مخالفت ہے، تو وہ ناراض ہوتا ہے. کیوں؟ وہ ایسا بیمار ہے کہ اپنی بیماری کو صحت کی علامت سمجھ رہا ہے، اور آپ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ بدعتی لوگ اس بیماری کا شکار ہیں. نہیں، کسی نہ کسی مرحلے پہ ہم اور آپ بھی، مسلمانوں کی قوم کا بیشتر حصہ اس مرض کا شکار ہے کہ مختلف قسم کے امراض میں مبتلا ہو کر بھی اپنے آپ کو صحت مند سمجھ رہا ہے. ابھی میں نے جو اشارہ کیا اس کو دیکھیے، یہ ہمارے گرد و پیش میں ہو رہا ہے. پھر عالمی منظرنامے میں جائیے تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے. ان کے نوجوانوں کو استعمال کرو، داعش کے نام پر، القاعدہ کے نام پر. بڑے بیوقوف لوگ ہیں، آپس میں بحث کرتے رہیں گے، اپنے علماء کی نہیں سنیں گے، اپنے ماں باپ سے چھپا کے ان کے پاس چلے جائیں گے. ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ دین کے بڑے اچھے مخلص ہیں. اور یہ حالات ایسے ہو رہے ہیں مسلمانوں کے، اگر دل میں جذباتیت ہے تو یہاں تو علماء کچھ کر نہیں رہے ہیں، سماج میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، لہٰذا ہمیں کرنا ہوگا. کیسے کریں؟ وہ دیکھیے وہاں سے ایک طاقت اٹھی داعش کی، فلاں کی. یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ داعش کی سربراہی جو ہے اصل میں پیچھے یہود و نصارہ ہیں، روافظ ہیں. اس میں کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اسلام کے دشمن ہیں، جو غیر مسلموں کو مسلمانوں کے خلاف جو ہے ایک راستہ دینا چاہتے ہیں، ثبوت دینا چاہتے ہیں کہ ان کی چیٹ بجا بدنام کرنے کا ایشو دینا چاہتے ہیں. اتنا بدنام کیا گیا، اتنا بدنام کیا دہشت گردی انتہا پسندی کے نام پر کہ پوری دنیا میں اب معاملہ یہ ہو گیا ہے
کہ اس لفظ کا استعمال کیا جائے اور مسلمان کا تصور ذہنوں میں ابھارا جائے. کھیت کا ایک آدمی ایک مزدور کو مار رہا اور کہہ رہا ہے کہ یہ آتنکوادی ہے. ہزاروں بچے ہمارے جیلوں میں بند ہیں, ہم اس لیے مطمئن ہیں کہ میرا بیٹا نہیں ہے, میرا بھائی نہیں ہے, وہ مر رہا ہے, مرنے دیجیے. یہ ایک خود بہت بڑی مشکل ہے میرے بھائی. یہ بات تھوڑی لمبی ہو گئی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ منظر نامہ ہمارے سامنے ہے. ہماری مشکلات دنیا کی یہ ہے کہ آج جو ہے زندگی کے کسی بھی معاملے میں مسلمانوں کو ان کے حقوق حاصل نہیں ہیں, باعزت زندگی گزار نہیں رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, کاٹے جا رہے ہیں, جان مال عزت و آبرو دین و مذہب کوئی چیز محفوظ نہیں ہے. جو سب سے اچھا ہے اس کو سب سے برا بولا جاتا ہے, یہ ہر جگہ ہے. جو صحیح مسلک ہے اسی پر سب سے زیادہ الزام ہے. جو دنیا میں کوئی حکومت ایسی ہے جو زیادہ دین کے قریب ہے وہی ساری قوموں کا, ساری طاقتوں کا نشانہ ہے, اور مسلمان اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے. یہ مشکلات ہیں. دنیا میں مارے جا رہا ہے, کاٹے, کوئی چیز محفوظ نہیں. لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ مصیبتیں پھر بھی اگرچہ کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہیں, قابل غور ہیں. یہ ایک مرحلے کی مصیبت نہیں ہے. دنیا میں تو یوں بھی انسان کو, ہم کو, آپ کو مرنا ہی ہے. کوئی کتنا بھی کما لے بنا لے, سب کچھ چھوڑ کے جانا ہی ہے. یہاں کوئی نہیں بچا. انبیاء کرام نہیں رکے تو ہم کیا رکیں گے؟ بادشاہ آج ان کے قلعے ہمارے سامنے کھنڈروں کی شکل میں موجود ہیں, جو اپنے ماضی کی کہانیاں سنا رہے ہیں کہ کبھی روب داب والے آج زیر زمین ہیں, اور ان کے یہ بڑے بڑے محلات اور مکانات عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے بڑی مشکل کا مرحلہ برزخ میں آنے والا ہے, جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. من مات فقط قامت قیامت, جو مرا اس کی قیامت قائم. وہیں سے قیامت اور آخرت شروع, وہیں سے فرشتے اس کے ساتھ ابتدائی سلوک شروع کر دیتے ہیں. برا ہے تو مار ٹھوک. قرآن کا کیا آیت ہے, منظر کا شکل. بس صرف ایک روایت کا, مسلم شریف کی ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قبر کے پاس سے گزرے, صحابہ کو تلقین کی اور پھر بتایا کہ انی لولا اللہ تدافنوا, اگر ایسا نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے, لدعوت اللہ, تو میں اللہ سے دعا کرتا ان یسمعکم من عذاب القبر, کہ تم کو عذاب قبر کی چیخ اور آواز سنا دے, ما اسمعو, جسے میں سنتا ہوں. ایک جملہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ڈھیلا کر دینے کے لیے, رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے. لیکن بڑی مشکل یہی ہے, ایک مشکل یہ ہے کہ ہمیں اس مشکل کا احساس نہیں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر جا کے روتے تھے. ہم قبروں کے بیچ میں جا کر آتے ہیں اور ہم وہاں ہنسی مذاق کرتے ہیں, ہمیں موت یاد نہیں آتی, برزخ کا تصور نہیں ہوتا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر تم کو وہ آواز سنا دوں, اللہ سے دعا کروں کہ وہ آواز سنا دے, اور اللہ سنا دے, تو اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے. جس کے بارے میں دوسری حدیثوں میں ہے کہ فرشتے ایک گروز جب ماریں گے اس کے سینے کے بیچ میں, تو وہ ایسی چیخے گا جسے جن و انس کے علاوہ ہر کوئی سنتا ہے. وہی چیخ اگر آپ اور ہم سن لیں تو مردے کو دفن نہیں کریں گے. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کیا عالم ہوگا. اس کی جو دوسری تفصیلات ہیں آپ سنتے رہتے ہیں, مجھے اس وقت موقع نہیں ہے کہ میں تفصیل کو بیان کروں. یہ دوسرا مرحلہ ہے مشکل. وہاں اگر دنیا میں ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ وعدے نہیں مل رہے ہیں جو اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں, قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں حدیث صحیحہ میں, جس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ سچی باتیں ہیں, ہم کو انعامات نہیں مل رہے ہیں, بلکہ قرآن و حدیث میں بیان کیے ہوئے جو پھٹکار ہے, جو فساد کے نتائج ہیں, جو مختلف قسم کی آفتیں مصیبتیں ہیں, وہ دنیا میں دکھ رہی ہیں. تو سوچنے والی بات ہے کہ دنیا میں اگر ہم کو انعام نہیں مل رہا ہے تو برزخ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام پا جائیں گے. ہماری قبر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنے گی یا جہنم کا گڑھا تو نہ بن جائے. یہ دوسری مشکل اور مرحلہ ہے جو اس سے زیادہ سنگین, اس سے زیادہ سنگین آخرت کا موقع, کہ جب قبروں سے نکالے جائیں گے, میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے. وہاں وہ منظر یاد کیجئے جب انبیاء کرام نفسی نفسی بولتے رہیں گے, دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, کہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے, ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کریں گے سوائے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے. نیک لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے, ورنہ عام بات تو یہ ہوگی کہ ماں باپ, بھائی بہن, سارے رشتہ دار ایک دوسرے سے بھاگیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منھم یومئذ شأن یغنیہ. ہر کوئی کی اپنی اپنی شان ہوگی, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. بھائی باپ, بیٹے بہن ایک دوسرے سے بھاگیں گے. کیسا دہشت ناک اور وحشت ناک مرحلہ ہوگا.
منظر خالی قرآن کی کچھ ایک دو آیت کو لیجئے، لوگ قیامت کے وقوع اور واقع ہونے یا اس وقت کی جو افراتفری اور خوفناک اور دہشتناکی کا جو حال ہوگا، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے۔ وہاں کون سی چیز ہمیں بچائے گی؟ وہاں ہمیں مشکلات درپیش ہو گئی، اور اس کے بعد اگر کسی کا نامہ اعمال ہلکا پڑ گیا تو پھر اگلا مرحلہ تو سب سے سنگین، ہر شخص کو یا تو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں بالآخر، اور اگر کوئی شخص جہنم میں، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، جہنم میں جائے گا، اس کا تصور کیجئے۔ وہ قرآن اور حدیث کی آیتیں، حدیثیں تازہ کیجئے، اور ایمان کے اعتبار سے اسے کیجئے کہ یہ مذاق نہیں ہے، یہ ہم نے بس یوں ہی سنا اور گنگنا دیا، ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ صحابہ کرام کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ نے جنت جہنم کے مناظر بیان کیے تو صحابہ کرام اس طریقے سے ہچکیاں باندھ کر رونے لگے کہ میں نے اس سے پہلے کبھی یہ منظر دیکھا ہی نہیں تھا۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ تو بہت کم ہنسو گے، روتے ہی رہو گے۔ کیا جانا تھا؟ بعض روایتوں میں وضاحت ہے کہ جنت اور جہنم کی بعض مناظر کو آپ نے بیان کیا، وہ میں نے دیکھا ہے، وہ جانا ہے، اگر تم جان جاؤ تو روتے ہی رہو گے، ہنسنا چھوڑ دو گے، بہت کم ہنسو گے۔ اس کا تصور، ان احور الناس عذاب یوم القیامہ لرجل یوضع فی اخمص قدمہ جمرتان، سب سے ہلکے عذاب والا قیامت کے دن جہنم میں وہ شخص ہوگا جس کے دونوں قدموں کے نیچے آگ کے 2 انگارے، بعض میں 2 جوتیاں بیان کیا گیا ہے، بعض روایتوں میں 2 انگارے رکھے جائیں گے، یغلی بہما دماغہ، اس 2 انگارے کی وجہ سے اس کے دماغ کی ہڈیاں کھولیں گی، وہاں موت نہیں آئے گی۔ یہ جسم اس طرح سے نہیں ہوگا، چمڑیاں جو ہے 70 گز 40 گز حسب اعمال موٹی ہو جائیں گی، یہ چمڑیاں جھلس جائیں گی، تو قرآن کہتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، نئی چمڑیاں پہنا دیں گے، کھالیں پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ یہاں موت نہیں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رسول فرما رہا ہے کہ وہ سب سے ہلکے عذاب والا ہوگا جو جہنم کے کنارے زحزائی من النار، دریا کے کنارے تھوڑا پانی ہوتا ہے، آپ چاہیں تو جو ٹخنا ڈوبے گا پانی میں اس کو زحزاہ کہتے ہیں، ایسی ہی آگ ہوگی۔ ابو طالب کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے چچا ابو طالب کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ زحزائی من النار کنارے ہوں گے، ان کے پیر کے نیچے ہوگی، لیکن ہڈی کھوپڑی کی ہڈی کھولے گی، موت نہیں آئے گی۔ یرا انہ اشد الناس عذاب، وہ ایسا سمجھیں گے کہ میں سب سے سخت عذاب دیا جا رہا ہوں جہنم میں، حالانکہ وہ سب سے ہلکے ہوں گے۔ اللہ بچائے۔ تھوڑی سوچیے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری مشکلات جو آگے پیش آنے والی ہیں ان میں سب سے سنگین مشکل وہ ہے جہنم کی شکل میں۔ کیا علاج ہے؟ وقت نہیں بچ رہا ہے، کیا علاج ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، میں نے جو آیت پڑھی تھی، صرف قرآن کی آیتیں اگر آپ دیکھ لیں اور اس پر غور کریں، من عمل صالحا من ذکر او انثى، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اس قسم کی آیتیں بہت سی ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ جو شخص عمل صالح کرے گا، مرد ہو یا عورت، عمل صالح کون سا ہے؟ صالح عمل آپ جانتے ہیں، بار بار سنتے ہیں کہ جس میں خلوص ہو، اخلاص نہیں ہے عمل قبول نہیں ہوگا، دکھاوا، ریاکاری، شہرت طلبی، اور جو سنت کے مطابق ہو، بڑی محنت کر رہا ہے آدمی، ذکر و اذکار خوب کر رہا ہے، بڑی محنت کر رہا ہے، بڑی تعجب ہوتا ہے لوگوں پر۔ ہمارے ہاں کچھ جماعتیں ہیں جو جماعت دین کا کام کر رہی ہیں، بڑی محنت، اور اس پر ان کو فخر بھی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں کر رہی ہیں، ان کا منہج صحیح نہیں ہے۔ وہ حدیث بیان کرتے ہیں تو جھوٹی، وہ عمل کرتے ہیں تو بدعتی، وہ ذکر کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر۔ یہ چیزیں بجائے قابل قبول ہونے کے صاف اعلان ہے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر میرا حکم نہیں ہے، ہمارے دین کی مہر تصدیق ثبت نہیں ہے، تو وہ رد ہے، مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ بلکہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ کے تحت نیکی اور محنت ان کے لیے وبال بن جائے گی۔ ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ نیکی کریں، کوشش کریں، محنت کریں، پیسہ خرچ کریں اور گناہ کمائیں۔ یہ بہت بڑی مشکل ہے، بہت بڑی مشکل یہی ہے۔
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو عمل صالح کرے گا، یعنی اچھا ایسا عمل جس میں اخلاص نیت بھی ہو اور سنت کی مطابقت بھی ہو، صرف دکھائی دے رہا ہے کہ وہ اپنے مسلک کے حساب سے کر رہے ہیں، ان کو اچھا کرنے دو، جو جیسا کر رہا ہے خاموش، قابل اطمینان ثبوت ہونے کی بنیاد پر انہیں رہا کیا جا رہا ہے، اور وہ پھر سے مختلف قسم کی بیان بازیاں کر رہے ہیں اور قوم خاموش ہے۔ اب جرأت بھی نہیں ہے، دفاع بھی نہیں کر سکتے، ایسا لگتا ہے کہ ہماری ہمتیں ٹوٹ چکی ہیں، زندگی ختم ہو چکی ہے، مردہ قوم ہے۔ یہ بہت بڑی مشکل ہے جب ہمیں احساس ہی نہ ہو کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، تو مسائل کے حل کرنے کی طرف قدم کہاں سے بڑھائیں گے؟ ایک بیمار کو یہی نہیں معلوم ہے کہ میں بیمار ہوں تو علاج کیسے کرے گا۔ ایک آدمی بدعت کر رہا ہے، اس کو دین سمجھ رہا ہے تو اس سے توبہ تو کرے گا نہیں۔ جس چیز کو دین سمجھ رہا ہے، اب میلاد نبی کو وہ عید کی طرح منا رہا ہے اور محبت رسول کا مظاہرہ سمجھ رہا ہے، اب جب ہم اس کو ٹوکتے ہیں کہ صاحب یہ اللہ کے رسول کے دین کی پیروی نہیں ہے، مخالفت ہے، تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ ایسا بیمار ہے کہ اپنی بیماری کو صحت کی علامت سمجھ رہا ہے، اور آپ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ بدعتی لوگ اس بیماری کا شکار ہیں۔ نہیں، کسی نہ کسی مرحلے پہ ہم اور آپ بھی، مسلمانوں کی قوم کا بیشتر حصہ اس مرض کا شکار ہے کہ مختلف قسم کے امراض میں مبتلا ہو کر بھی اپنے آپ کو صحت مند سمجھ رہا ہے۔ ابھی میں نے جو اشارہ کیا اس کو دیکھیے، یہ ہمارے گرد و پیش میں ہو رہا ہے، پھر عالمی منظرنامے میں جائیے تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ ان کے نوجوانوں کو استعمال کرو، داعش کے نام پر، القاعدہ کے نام پر، بڑے بیوقوف لوگ ہیں، آپس میں بحث کرتے رہیں گے، اپنے علماء کی نہیں سنیں گے، اپنے ماں باپ سے چھپا کے ان کے پاس چلے جائیں گے، ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ دین کے بڑے اچھے مخلص ہیں۔ اور یہ حالات ایسے ہو رہے ہیں مسلمانوں کے، اگر دل میں جذباتیت ہے تو یہاں تو علماء کچھ کر نہیں رہے ہیں، سماج میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، لہٰذا ہمیں کرنا ہوگا۔ کیسے کریں؟ وہ دیکھیے وہاں سے ایک طاقت اٹھی داعش کی، فلاں کی، یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ داعش کی سربراہی جو ہے اصل میں پیچھے یہود و نصارہ ہیں، روافظ ہیں، اس میں کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اسلام کے دشمن ہیں، جو غیر مسلموں کو مسلمانوں کے خلاف جو ہے ایک راستہ دینا چاہتے ہیں، ثبوت دینا چاہتے ہیں کہ ان کی شیخ بدنام کرنے کا ایشو دینا چاہتے ہیں۔ اتنا بدنام کیا گیا، اتنا بدنام کیا دہشت گردی انتہا پسندی کے نام پر کہ پوری دنیا میں اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اس لفظ کا استعمال کیا جائے اور مسلمان کا تصور ذہنوں میں ابھارا جائے۔ کھیت کا ایک آدمی ایک مزدور کو مار رہا اور کہہ رہا ہے کہ یہ آتنکوادی ہے۔ ہزاروں بچے ہمارے جیلوں میں بند ہیں، ہم اس لیے مطمئن ہیں کہ میرا بیٹا نہیں ہے، میرا بھائی نہیں ہے، وہ مر رہا ہے، مرنے دیجیے۔ یہ ایک خود بہت بڑی مشکل ہے میرے بھائی، یہ بات تھوڑی لمبی ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ منظرنامہ ہمارے سامنے ہے۔ ہماری مشکلات دنیا کی یہ ہے کہ آج جو ہے زندگی کے کسی بھی معاملے میں مسلمانوں کو ان کے حقوق حاصل نہیں ہیں، باعزت زندگی گزار نہیں رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، جان مال عزت و آبرو دین و مذہب کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ جو سب سے اچھا ہے اس کو سب سے برا بولا جاتا ہے، یہ ہر جگہ ہے۔ جو صحیح مسلک ہے اسی پر سب سے زیادہ الزام ہے۔ جو دنیا میں کوئی حکومت ایسی ہے جو زیادہ دین کے قریب ہے، وہی ساری قوموں کا، ساری طاقتوں کا نشانہ ہے، اور مسلمان اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ یہ مشکلات ہیں، دنیا میں مارے جا رہا ہے، کاٹے، کوئی چیز محفوظ نہیں۔ لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ مصیبتیں پھر بھی اگرچہ کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہیں، قابل غور ہیں، یہ ایک مرحلے کی مصیبت نہیں ہے۔ دنیا میں تو یوں بھی انسان کو، ہم کو، آپ کو مرنا ہی ہے، کوئی کتنا بھی کما لے بنا لے، سب کچھ چھوڑ کے جانا ہی ہے۔ یہاں کوئی نہیں بچا، انبیاء کرام نہیں رکے تو ہم کیا رکیں گے؟ بادشاہ آج ان کے قلعے ہمارے سامنے کھنڈروں کی شکل میں موجود ہیں، جو اپنے ماضی کی کہانیاں سنا رہے ہیں کہ کبھی روب داب والے آج زیر زمین ہیں، اور ان کے یہ بڑے بڑے محلات اور مکانات عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے بڑی مشکل کا مرحلہ برزخ میں آنے والا ہے، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ من مات فقط قامت قیامت، جو مرا اس کی قیامت قائم، وہیں سے قیامت اور آخرت شروع، وہیں سے فرشتے اس کے ساتھ ابتدائی سلوک شروع کر دیتے ہیں، برا ہے تو مار ٹھوک۔ قرآن کا کیا آیت ہے، منظر کا شکل۔ بس صرف ایک روایت کا، مسلم شریف کی ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قبر کے پاس سے گزرے، صحابہ کو تلقین کی اور پھر بتایا کہ انی لولا اللہ تدافنوا، اگر ایسا نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، لدعوت اللہ، تو میں اللہ سے دعا کرتا ان یسمعکم من عذاب القبر،
کہ تم کو عذاب قبر کی چیخ اور آواز سنا دے، ما اسمعو، جسے میں سنتا ہوں۔ ایک جملہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ڈھیلا کر دینے کے لیے، رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے، لیکن بڑی مشکل یہی ہے، ایک مشکل یہ ہے کہ ہمیں اس مشکل کا احساس نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر جا کے روتے تھے۔ ہم قبروں کے بیچ میں جا کر آتے ہیں اور ہم وہاں ہنسی مذاق کرتے ہیں، ہمیں موت یاد نہیں آتی، برزخ کا تصور نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر تم کو وہ آواز سنا دوں، اللہ سے دعا کروں کہ وہ آواز سنا دے اور اللہ سنا دے، تو اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، جس کے بارے میں دوسری حدیثوں میں ہے کہ فرشتے ایک گرز جب ماریں گے اس کے سینے کے بیچ میں، تو وہ ایسی چیخ چیخے گا جسے جن و انس کے علاوہ ہر کوئی سنتا ہے۔ وہی چیخ اگر آپ اور ہم سن لیں تو مردے کو دفن نہیں کریں گے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کیا عالم ہوگا۔ اس کی جو دوسری تفصیلات ہیں آپ سنتے رہتے ہیں، مجھے اس وقت موقع نہیں ہے کہ میں تفصیل کو بیان کروں۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے مشکل وہاں۔ اگر دنیا میں ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ وعدے نہیں مل رہے ہیں جو اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حدیث صحیحہ میں، جس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ سچی باتیں ہیں، ہم کو انعامات نہیں مل رہے ہیں، بلکہ قرآن و حدیث میں بیان کیے ہوئے جو پھٹکار ہے، جو فساد کے نتائج ہیں، جو مختلف قسم کی آفتیں مصیبتیں ہیں، وہ دنیا میں دکھ رہی ہیں، تو سوچنے والی بات ہے کہ دنیا میں اگر ہم کو انعام نہیں مل رہا ہے تو برزخ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام پا جائیں گے۔ ہماری قبر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنے گی یا جہنم کا گڑھا تو نہ بن جائے۔ یہ دوسری مشکل اور مرحلہ ہے جو اس سے زیادہ سنگین، اس سے زیادہ سنگین آخرت کا موقع، کہ جب قبروں سے نکالے جائیں گے، میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے، وہاں وہ منظر یاد کیجئے جب انبیاء کرام نفسی نفسی بولتے رہیں گے، دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کریں گے سوائے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے، نیک لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ورنہ عام بات تو یہ ہوگی کہ ماں باپ، بھائی بہن، سارے رشتہ دار ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر کوئی کی اپنی اپنی شان ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بھائی باپ بیٹے بہن ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ کیسا دہشت ناک اور وحشت ناک مرحلہ ہوگا۔ منظر خلی قرآن کی کچھ ایک دو آیت کو لیجئے جو قیامت کے وقوع اور واقع ہونے یا اس وقت کی جو افراتفری اور خوفناک اور دہشتناکی کا جو حال ہوگا، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے۔ وہاں کون سی چیز ہمیں بچائے گی، وہاں ہمیں مشکلات درپیش ہوگی، اور اس کے بعد اگر کسی کا نامہ اعمال ہلکا پڑ گیا تو پھر اگلا مرحلہ تو سب سے سنگین، ہر شخص کو یا تو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں بالآخر، اور اگر کوئی شخص جہنم میں اللہ ہمیں محفوظ رکھے جہنم میں جائے گا، اس کا تصور کیجئے، وہ قرآن اور حدیث کی آیتیں حدیثیں تازہ کیجئے اور ایمان کے اعتبار سے اسے کیجئے کہ یہ مذاق نہیں ہے، یہ ہم نے بس یوں ہی سنا اور گنگنا دیا، ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ صحابہ کرام کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ نے جنت جہنم کے مناظر بیان کیے تو صحابہ کرام اس طریقے سے ہچکیاں باندھ کر رونے لگے کہ میں نے اس سے پہلے کبھی یہ منظر دیکھا ہی نہیں تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ تو بہت کم ہنسو گے، روتے ہی رہو گے۔ کیا جانا تھا؟ بعض روایتوں میں بتایا تھا کہ جنت اور جہنم کی بعض مناظر کو آپ نے بیان کیا، وہ میں نے دیکھا ہے، وہ جانا ہے، اگر تم جان جاؤ تو روتے ہی رہو گے، ہنسنا چھوڑ دو گے، بہت کم ہنسو گے۔ اس کا تصور، ان احور الناس عذابا یوم القیامہ لرجل یوضع فی اخمص قدمہ جمرتان، سب سے ہلکے عذاب والا قیامت کے دن جہنم میں وہ شخص ہوگا جس کے دونوں قدموں کے نیچے آگ کے دو انگارے، بعض میں دو جوتیاں بیان کیا گیا ہے، بعض روایتوں میں دو انگارے رکھے جائیں گے، یغلی بہما دماغہ، اس دو انگارے کی وجہ سے اس کے دماغ کی ہڈیاں کھولیں گی، وہاں موت نہیں آئے گی۔ یہ جسم اس طرح سے نہیں ہوگا، چمڑیاں جو ہے 70 گز 40 گز حسب اعمال موٹی ہو جائیں گی، یہ چمڑیاں جھلس جائیں گی، تو قرآن کہتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، نئی چمڑیاں پہنا دیں گے، کھالیں پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ یہاں موت نہیں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ رسول فرما رہا ہے کہ وہ سب سے ہلکے عذاب والا ہوگا جو جہنم کے کنارے زحزائی من النار، دریا کے کنارے تھوڑا پانی ہوتا ہے، آپ چاہیں تو جو ٹخنا ڈوبے گا پانی میں اس کو زحزاہ کہتے ہیں،
ایسی ہی آگ ہوگی. ابو طالب کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے چچا ابو طالب کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ ضحضاحم من النار کنارے ہوں گے, ان کے پیر کے نیچے ہوگی, لیکن ہڈی کھوپڑے کی ہڈی کھولے گی, موت نہیں آئے گی. یرا انہ اشد الناس عذابا, وہ ایسا سمجھیں گے کہ میں سب سے سخت عذاب دیا جا رہا ہوں جہنم میں, حالانکہ وہ سب سے ہلکے ہوں گے. اللہ بچائے. تھوڑی سوچیے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری مشکلات جو آگے پیش آنے والی ہیں ان میں سب سے سنگین مشکل وہ ہے جہنم کی شکل میں. کیا علاج ہے؟ وقت نہیں بچ رہا ہے. کیا علاج ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, میں نے جو آیت پڑھی تھی, صرف قرآن کی آیتیں اگر آپ دیکھ لیں اور اس پر غور کریں, من عمل صالحا من ذکر او انثى, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ. اس قسم کی آیتیں بہت سی ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں. جو شخص عمل صالح کرے گا, مرد ہو یا عورت, عمل صالح کون سا ہے؟ صالح عمل آپ جانتے ہیں, بار بار سنتے ہیں کہ جس میں خلوص ہو, اخلاص نہیں ہے عمل قبول نہیں ہوگا. دکھاوا, ریاکاری, شہرت طلبی. اور جو سنت کے مطابق ہو, بڑی محنت کر رہا ہے آدمی, ذکر و اذکار خوب کر رہا ہے, بڑی محنت کر رہا ہے, بڑی تعجب ہوتا ہے لوگوں پر. ہمارے ہاں کچھ جماعتیں ہیں جو جماعت دین کا کام کر رہی ہیں, بڑی محنت, اور اس پر ان کو فخر بھی ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں کر رہی ہیں. ان کا منہج صحیح نہیں ہے. وہ حدیث بیان کرتے ہیں تو جھوٹی, وہ عمل کرتے ہیں تو بدعتی, وہ ذکر کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر. یہ چیزیں بجائے قابل قبول ہونے کے صاف اعلان ہے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر میرا حکم نہیں ہے, ہمارے دین کی مہر تصدیق ثبت نہیں ہے, تو وہ رد ہے, مردود ہے, قابل قبول نہیں ہے. بلکہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ کے تحت نیکی اور محنت ان کے لیے وبال بن جائے گی. ہر نئی چیز بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے. نیکی کریں, کوشش کریں, محنت کریں, پیسہ خرچ کریں اور گناہ کمائیں. یہ بہت بڑی مشکل ہے, بہت بڑی مشکل یہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو عمل صالح کرے گا, یعنی اچھا ایسا عمل جس میں اخلاص نیت بھی ہو اور سنت کی مطابقت بھی ہو. پھر دکھائی دے رہا ہے کہ وہ اپنے مسلک کے حساب سے کر رہے ہیں, ان کو اچھا کرنے دو, جو جیسا کر رہا ہے